آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا اور زمین و آسمان کی ہر شے کا علم بھی عطا ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب تعالیٰ کو احسن صورت میں دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ میرے رب نے فرمایا، ملا اعلیٰ کے فرشتے کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کی مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی خلوت میں عبادت اس لیے کی کہ کوئی اسے برگزیدہ بندہ تصور نہ کرے۔ اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبیلہ ربیہ و مزر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش آپ کی شفاعت سے منظور کرے گا۔ قیصر روم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا ایک آدمی مدینے میں بھیجا۔ وہاں پہنچ کر وہ کسی سے پوچھنے لگا، آپ کے شہنشاہ معظم کا محل کہاں ہے؟ ہم لوگ شہنشاہ محل اور معظم جیسے الفاظ سے بالکل نہ آشنا تھے، آپ یہ بتائیں کہ ملنا کس سے ہے؟ کہا مسلمانوں کے بادشاہ سے۔ فرمایا ہمارے ہاں بادشاہ کوئی نہیں، صرف ایک خادم ہوتا ہے جو ہمارے معاملات کا انتظام کرتا ہے، اس کا نام عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور وہ محل میں نہیں رہتا بلکہ گارے کے ایک جھونپڑے میں رہتا ہے اور اس وقت کہیں مزدوری کر رہا ہوگا۔ رومی یہ سن کر بڑا ہی حیران ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں چل پڑا۔ ذرا آگے جا کر دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے نیچے درہ رکھ کر مٹی پہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا، کیا یہ ہے وہ عمر جس کی ہیبت سے دنیا کے فرما رواؤں کی نیند اڑ چکی ہے؟ اے عمر، تم نے انصاف کیا اور تمہیں گرم ریت پر بھی نیند آ گئی۔ ہمارے بادشاہ ظالم اور بد دیانت ہیں، اس لیے انہیں سنگین حصاروں میں بھی نیند نہیں آتی۔ ایک مزدور کا واقعہ، ایک رات سلطان محمود غزنوی رات کے وقت معمول کے مطابق گشت پر تھے اور ایک تندور کے پاس کسی شخص کو سویا ہوا دیکھا تو اس کو اٹھا کر پوچھا کہ وہ کون ہے۔ جواب میں اس شخص نے بتایا وہ غریب مزدور ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے اور رات کو اس تندور کے پاس ہی سو جاتا ہے۔ سلطان نے پوچھا، اس سردی میں اس کی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو اس مزدور نے جواب میں جو کہا اس سلطان کو ہلا کے رکھ دیا۔ مزدور نے کہا، جناب نصف رات آپ کے انداز میں گزرتی ہے اور بقیہ نصف آپ سے زیادہ اچھے انداز میں گزارتا ہوں۔ سلطان نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ مزدور نے جواب دیا کہ جب تک تندور گرم رہتا ہے تو میں آپ کے جیسی نیند سے لطف اندوز ہوتا ہوں، اور جب تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اٹھ کے اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہوں، جو آپ کے مقابلے میں وقت کا بہتر استعمال ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے کہ کہیں کوئی اور تو نہیں سن رہا تو وہ امانت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ثواب حج
جیسا ہے، اور جو نفل نماز پڑھنے کے لیے چلے تو اس کا ثواب کامل عمرہ جیسا ہے۔ شان امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ عید کا دن تھا۔ امام حسن و حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، نانا جان، سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں، ہم کو بھی سواری پر بیٹھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ایک کندھے پر بٹھایا اور امام حسین کو اپنے دوسرے کندھے پر بٹھایا اور کہا، حسن بیٹا، میرے سر کے آدھے بال مبارک تم پکڑ لو اور آدھے بال حسین تم پکڑ لو، میں تم دونوں کی سواری ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا کر گھر سے باہر آ گئے۔ جب باہر یہ منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا، اے حسن و حسین، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، سوار بھی تو دیکھ، سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب تعالیٰ کو احسن صورت میں دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ میرے رب نے فرمایا، ملا اعلیٰ کے فرشتے کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا تو مجھے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے زمین و آسمان کی چیزوں کو جان لیا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے بعد اور کون سا غیب باقی رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔